الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خواب من دساها۔ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نفس کا تزکیہ۔ میں نے سورۃ الشمس کی وہ 4 آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کی وضاحت کی ہے کہ نفس انسانی میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی، تقوی اور فسق و فجور، دونوں طرح کے جذبات اور دونوں طرح کے اوصاف ودیعت کر دیے ہیں۔ زندگی میں انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو ان برائیوں سے پاک کرے جو برائیاں کہ اس کے اندر ودیعت کر دی گئی ہیں، اور جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو پروان چڑھائے اور اپنے نفس کے اندر خصال حمیدہ اور اوصاف حسنہ پیدا کرے۔ نفس کو ایسے اہل علم نے صفات کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کہا کہ انسانی نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا نفس ہے نفس امارہ، جس کا مطلب ہے وہ نفس جو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دوسرا نفس ہے، اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے، ملامت کرنے والا۔ جب نفس امارہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو یہ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور تیسرا نفس ہے، نفس کی تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ جو ایمان و یقین کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں کیا گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نفس مطمئنہ کی تعریف میں ابن عساکر کے حوالے سے ایک دعا نقل کی ہے، ابن عساکر کی روایت کے حوالے سے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وتقنع بعطائک وترضى بقضائک۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تیری ملاقات پہ ایمان رکھتا ہو، تیری نوازشوں پہ قناعت کرتا ہو، تیری ملاقات سے راضی ہو، اور جو تجھ پہ ایمان لا کے پوری طرح سے مطمئن ہو چکا ہو۔ یہ دعا ایک طرح سے نفس مطمئنہ کی تعریف بھی ہے۔ اب اس تقسیم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو زندگی میں میرے سامنے، آپ کے سامنے جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کا چیلنج۔ ہم اور آپ اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیں، یہی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور جو اس چیلنج کو فیس کرنے میں کامیاب ہو جائے، اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا لے، تو یہی وہ نفس ہے جس سے فرشتے موت کے وقت کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ تاہم یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو کچلنا سیکھے، اپنے نفس کو مارنا سیکھے۔ دیکھا جائے تو سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ اب نفس کی تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کیسے بنائیں گے؟
قرآن نے کہا نفس مطمئنہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رب کی جنت پانی ہو، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہو تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمیشہ نفس کے مطالبات کے آگے بریک لگاؤ، نفس جو چاہتا ہے اس کے خلاف کرو، نفس کے اندر جو منفی صفات رکھ دی گئی ہیں ان منفی صفات کو کچلنے اور دبانے کی کوشش کرو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا منفی صفات ہیں جو نفس انسانی میں رکھی گئی ہیں اور جن کو کچلنے کی شریعت تعلیم دیتی ہے۔ نفس انسانی میں ایک صفت ہے غصے کی۔ نفس چاہتا ہے کہ غصے کا اظہار کرے، جس میں انسان کو غصہ آتا ہے اس کا نفس چاہتا ہے کہ اس غصے کا اظہار ہو اپنی بات کے ذریعے، اپنی حرکت کے ذریعے، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ اپنے نفس کو دباؤ اور غصے کے اظہار کے بجائے غصے کو پینے کی کوشش کرو۔ آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ نہیں جو کشتی میں آگے والے کو پچھاڑ دیتا ہے، کشتی میں آگے والے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، صحیح معنوں میں بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پہ غلبہ پانا جانتا ہو، جو نفس کو شکست دینا جانتا ہو، صحیح معنوں میں بہادر وہ ہے۔ پیارے نبی سے ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اوصینی، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ صحابی نے پھر کہا اوصینی، اے اللہ کے نبی مجھے دوبارہ وصیت کیجئے، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ صحابی نے پھر کہا اوصینی، اللہ کے نبی مجھے پھر وصیت کیجئے، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نفس چاہتا ہے کہ غصے کا اظہار ہو، شریعت کہتی ہے کہ اظہار مت کرو، جہاں تک ہو سکتا ہے غصے کو پینے کی کوشش کرو، غصے کو دباؤ۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے بندے غصے کو پینے کا ہنر جانتے ہیں، وہ غصے کا اظہار کرنے والے نہیں، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ نفس کے اندر جو منفی صفات رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے جذبہ انتقام۔ نفس انتقام لینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ جو شخص ہمیں ستاتا ہے، ہمیں ظلم کرتا ہے، نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے بدلہ لیں، اور نفس یہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو ایک تھپڑ مارے ہم بدلے میں اسے 10 تھپڑ ماریں۔ شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا آپ کو حق ضرور ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ تم عفو و درگزر سے کام لو، اپنے نفس کو کچلتے ہوئے ظالم کو معاف کرنے کی کوشش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عفا عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل الا زاده الله بها عزا يوم القيامة۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جس شخص پہ ظلم ہو جائے اور ظلم ہونے کے بعد وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی، بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، الا زادہ اللہ بها عزا یوم القیامہ، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عزت و سربلندی نصیب کرے۔ معاف کرنا چاہیے، جبکہ نفس انتقام لینا چاہتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ انتقام مت لو، معاف کرو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور صبر کا ثبوت دیتے ہوئے سامنے والے کو معاف کر دے، قرآن کہتا ہے إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی عظیمت کی بات ہوگی۔ اسی طرح سے نفس انسانی میں جو منفی صفات رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے بڑائی چاہنے کا جذبہ۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ انسان کی بڑائی ہو، لوگ اس کو بڑا سمجھیں، بڑا جانیں، بڑا مانیں۔ شریعت کہتی ہے کہ بڑائی کی جگہ عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو۔ کہا من تواضع للہ رفعہ، جو شخص اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے، جو شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے، جو شخص اللہ کی خاطر چھوٹا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سر بلند کرتے ہیں۔ اور معصور دعاؤں میں یہ دعا بھی منقول ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا، پروردگارا مجھے خود میری نظروں میں چھوٹا کر دے، میں کبھی خود کو بڑا نہ سمجھوں۔ واجعلنی فی اعین الناس کبیرا، ہاں اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا دکھا پر لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے۔ عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے،
عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اعوذ باللہ من ان اکون فی نفسی کبیرا وعند اللہ صغیرا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود کو تو بڑا سمجھوں اور اللہ کی نظروں میں چھوٹا رہوں، اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو دیکھو، نفس کے اندر بڑائی چاہنے کا جذبہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس جذبے کو دباؤ، کچھ لو اور خود کو چھوٹا سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان خود کو بہت بڑا سمجھ رہا ہو اور دنیا والوں کی نظروں میں وہ چھوٹا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ چھوٹا ہے۔ یہ ایسا شخص بہت بڑے غرور نفس میں مبتلا ہے۔ اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ نفس کے اندر موجود وہ منفی صفات کیا ہیں جنہیں کچل کر شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کرو۔ تو کچھ صفات ہم نے بتائی تھی، تو انہی صفات میں سے ایک صفت ہے حرص و ہوس اور لالچ۔ نفس انسانی میں دولت کی محبت رکھ دی گئی ہے، مال کی محبت رکھ دی گئی ہے، اور یہ محبت ایسی ہے، یہ پیاس ایسی ہے کہ جس قدر آپ اس پیاس کو مٹاؤ یہ پیاس اور بڑھتی جاتی ہے۔ لسان نبوت نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، کہ ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ اس پر بھی بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش اور جستجو میں لگ جائے گا۔ شریعت نے نفس کی تربیت کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی کہ مال و دولت کی کثرت یہ حقیقت میں مالداری نہیں، مالداری نام ہے قناعت کا۔ لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، حقیقی مالداری قناعت کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حالت میں رکھا ہے، جس پوزیشن میں رکھا ہے، آپ اس پہ قناعت کریں۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس حیثیت میں بھی رکھا ہو، دنیا میں یہ دیکھو کہ تم سے کم درجے والے بھی تو ہیں، تم سے کم حیثیت والے بھی تو ہیں۔ یہ سوچو گے تو نفس کے اندر یہ جو جذبہ ہے مال و دولت کی بیجا محبت کا، یہ جذبہ خود بخود کچلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کامیاب ہے وہ شخص جو اسلام لائے، اسلام کی نعمت جسے مل گئی، اور رزق کفاف جسے مل گیا۔ کفاف کسے بولتے ہیں؟ ضرورت کی مقدار میں رزق کا ملنا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہے، ضرورت سے زائد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کامیاب ہے وہ شخص جسے اسلام کی نعمت کے بعد رزق کفاف مل جائے، ضرورت بھر روزی مل جائے، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے قناعت کی دولت بھی نصیب کر دے۔ اسی طرح سے نفس کے اندر جو منفی صفات ہیں اس میں سے ایک ہے شہرت کا جذبہ۔ نفس چاہتا ہے کہ مشہور ہو، نفس چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، لوگوں کی تعریف سننا چاہتا ہے، مشہور ہونا چاہتا ہے، شائن ہونا چاہتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس جذبے کو دباؤ، شہرت و ناموری کی جگہ گمنامی کو ترجیح دو، گمنام رہ کر جینے کی کوشش کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے جو متقی ہے، خدا ترس ہے، متقی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اور الخفی، اپنے تقوی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا ہے بلکہ گمنام ہے، پوشیدہ رہتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی شخص ان کے منہ پر ان کی تعریف کر دیتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کہنے لگتے، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تواخذنی بما یقولون، پروردگارا یہ شخص میری تعریف جو کر رہا ہے، مجھے یہ لوگ جیسے گمان کر رہے ہیں مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے، واغفر لی ما لا یعلمون، اور میری زندگی کے کچھ گوشے ایسے ہیں، کچھ کوتاہیاں میری ایسی ہیں، کچھ کمزوریاں میری ایسی ہیں جو ان کے علم میں نہیں آئی ہیں، ان کے علم میں ہوتی تو وہ تعریف نہ کرتے،
میری ان کوتاہیوں کو بھی معاف کر دے، ولا تواخذنی بما یقولون، اور پروردگارہ ان کے تعریف کرنے کے سبب کل قیامت کے روز تم میرا مواخذہ مت کر، مجھے مت پکڑ۔ سبحان اللہ، قربان جائیے یہ صحابہ انہوں نے کیسی تربیت پائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ تعریف سن کے خوش نہیں ہو جاتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری تعریف کا حق وہ نہیں ہوئی جیسا کہ آج ہمارا شیوا ہے، وہ ڈر جاتے تھے۔ تو لہٰذا نفس کی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شہرت و ناموری اور تعریف سننے اور چاہنے کا جو جذبہ نفس انسانی کے اندر موجود ہے اسے کچلا جائے۔ اسی طرح سے نفس انسانی کی ایک اور صفت جسے کچلے بغیر نفس کی تربیت نہیں ہو سکتی اور ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ نہیں بنا سکتے، وہ یہ ہے کہ نفس خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کی ہر ارمان پوری ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں، یہ دنیا خواہشات کو قربان کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پانے والا آخرت میں کھوئے گا اور یہاں کھونے والا آخرت میں پائے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کھانے ہی والے تھے کہ اچانک آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، زار و قطار رونے لگے اور دسترخوان سے سیدھے اڑ گئے۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی۔ کہا کون سی آیت؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، کہ اس دن قیامت کے روز کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں لوٹ لیں، سارے مزے دنیا میں حاصل کر لیے، آج ہمارے پاس تمہارے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے جہنم کی آگ کی۔ اس آیت کو یاد کر کے زار و قطار رو پڑے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں، خواہشات کو قربان کرنے کی جگہ ہے۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ام للانسان ما تمنا، انسان کی ساری تمنائیں پوری ہوتی ہیں؟ نفس جب کہ تمناؤں کی تکمیل کا مزاج رکھتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اپنے نفس کو دباؤ، کچلو اور تمنا اور آرزوؤں کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھو۔ نفس کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی کمزوری سننا نہیں چاہتا۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنی کمزوری کو سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ کوئی آ کر تمہارے منہ پر تمہاری کوئی خامی بتاتا ہے، تمہاری کوئی کمزوری بتاتا ہے، خوش دلی سے سننے کی کوشش کرو۔ اور اس سلسلے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اسوہ ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے طوبى لمن اهدى الی عیوبی، طوبى لمن اهدى الی عیوبی، فرمایا کرتے تھے خوش نصیب ہے وہ شخص جو مجھے ہدیہ دے۔ کس چیز کا ہدیہ؟ میری کمزوریوں کا ہدیہ، میری کمزوریوں، میرے عیبوں کا ہدیہ۔ سبحان اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا خوشخبری سنا رہے ہیں اس اللہ کے بندے کو جو انہیں جا کر بتایا کہ امیر المومنین آپ کے اندر فلاں کمزوری ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے اور نبی کی تربیت سے انہوں نے یہ گر سیکھے اور یہ ہنر جانا کہ نفس کو کیسے کچلا جاتا ہے، نفس کی کیسے تربیت کی جاتی ہے اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ سے کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرات ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے ہوشیار رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے شر سے۔ سب سے بڑا شر اپنے نفس کا شر ہے۔ دیکھو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ کیوں؟ شیطان جو سال کے 11 مہینے نفس کو تربیت دے گیا ہوتا ہے، وہ نفس کی تربیت کام کرتی ہے اور انسان غلط راستوں پہ لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت اچھی لگتی ہے کہ بندہ خود اپنے نفس کو الزام دے، اپنے نفس کو مجرم ٹھہرائے، اپنے نفس کو خطا کار ٹھہرائے۔ چنانچہ صبح و شام کے اذکار میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے وہ ذات جو زندہ ہے، جس کے بل پہ ساری کائنات قائم ہے، برحمتک استغیث، تجھی سے فریاد کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، فاصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات کو تو ہی درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پروردگارا لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر۔ تو دیکھو یہ اپنے نفس کو الزام دینے کی صفت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، اس لیے کبھی زندگی میں میں نہیں کہنا چاہیے، میں کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، سب کچھ رب العالمین کا کیا ہوا ہے۔ اور اس راستے میں دعاؤں کا سہارا لینا نہ بھولے، خصوصاً وہ دعائیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس انسانی کے حوالے سے دعاؤں کی جو تلقین کی ہے۔ آپ دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ بڑی پیاری دعا ہے، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی نصیب فرما، وزکیہا، اور میرے نفس کو پاک کر دے، گناہوں سے، منفی صفات سے، غلط عادتوں سے پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، اور تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے میرے نفس کو، انت ولیہا و مولاہا، میرے نفس کو سنبھالنے والا تو ہی ہے، اور تو ہی میرے نفس کو بنا سکتا ہے، تو ہی میرے نفس کو سنوار سکتا ہے۔ ایسی جستجو کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، ایسی دعاؤں کا سہارا اگر ہم لیں گے، ضرور ہم اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنے میں کامیاب ہوں گے۔ دعا ہے رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو زندگی کے اس چیلنج کو کامیابی کے ساتھ فیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا